دنیا میں جینے کی ہوس بڑھتی چلی جائے گی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے لگو گے. ارے نہیں ابھی تو مرنا نہیں ہے مجھے, مرنا اسی دنیا میں, لیکن آخری منزل تمہاری کہاں ہے؟ وہ قبرستان. سارے راستے جس راستے پہ بھی چلو پہنچو گے قبرستان. موت کی تمنا آتی رہے گی, کب آنکھیں بند ہوں گی, کب حضور کا زیارت ہوگی. وہاں مرنے کا ڈر ہی ختم ہو جاتا ہے, موت کا خوف ہی نکل جاتا ہے. اسی لیے میرے عزیزو, یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ اب بچے ہوئے جو زندگی کے دن ہیں کس طرف دوڑتے ہو. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے دوڑو اللہ کی طرف, ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑے دوڑے آ جاؤ. سابقوا الی الخیرات, نیکیوں کی طرف دوڑ بھاگ کرو, جتنا ہو سکے بھاگو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں اس بات کا تو کمپٹیشن ہوتا تھا. وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کے لیے ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی کتنی تمنائیں کرتے. اور یہاں ہم کن چیزوں میں آگے بڑھنے کی ہوڑ لگی ہے دنیا میں, باقی نیکیوں کی طرف کتنے لوگ دوڑتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. اکثر کو تو یہ چاہیے کہ مجھے سب سے پیچھے والی جگہ ملے, نہیں, سب سے آگے بڑھنے کی تمنا کیوں نہیں ہے. اسی لیے کہا ہے شاعر نے, چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں. اور وہاں دوڑنے کی جتنے لوگ بات کرتے ہیں وہ سبقت لے جاتے ہیں. اسی لیے ہم نے دیکھا ہے, میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں, میں اکثر ان بزرگوں کی تاریخ پڑھتا بھی ہوں اور ان کی کتابیں مجھے بڑی پسند بھی ہیں, یا ان کی صحبت مجھے بہت اچھی لگتی ہے جو کثرت سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات کا ذکر کرتے ہیں. دل لگتا ہے ان بزرگوں کے پاس. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو ہم جتنا پڑھتے ہیں ہمارے اندر سے اتنا ہی عشق رسول بڑھتا چلا جاتا ہے, اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. ہو سکتا ہے پہلے ایسی تمنائیں نہیں تھی, لیکن بزرگوں کو پڑھنے کے بعد کچھ اور ہی تمنائیں ہونے لگتی ہیں. لیکن اتنی بات تو پکی ہے, رسول گنہگاروں کے بھی تو ہیں, امتی تو ہم بھی ان کے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ تمنا کرنا اور اس طرح کی التجا کرنا کس نے سکھایا؟ انہی بزرگوں کی تاریخ نے سکھایا. اسی لیے میں کہتا ہوں ایسوں کو دیکھو کہ تمہیں نیکیوں کی طرف بڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے. ایسوں کو دیکھو, ان لوگوں کو نہ دیکھو جو دنیا میں مست ہیں, مگن ہیں, کوئی ناچ رہا ہے, کوئی تھرک رہا ہے. تم ان کو دیکھ کر کے یہ سوچنے لگتے ہو کہ مجھے بھی ایسی زندگی گزارنی چاہیے. شیطان تمہیں نیچے کی طرف لاتا ہے. دنیا داروں کو جب دیکھتے رہو گے گناہوں کی خواہش پیدا ہوتی رہے گی. ایک بات یاد رکھ لینا, گناہ تمہارا نفس بعد میں کرتا ہے, لیکن تمہاری آنکھیں پہلے نظارے دکھاتی ہیں, دنیا کی رنگینیاں تمہارے سامنے لاتی ہیں. فلاں کی زندگی, فلاں کی زندگی, فلاں کی زندگی. آپ کیا سمجھتے ہیں ٹی وی, یہ تمام چیزیں جو لائی گئی ہیں, ٹیلی ویژن, پوری دنیا بھر کی عیاشی تمہارے آنکھوں کے سامنے لائی جاتی. کیوں؟ یہ شیطان اچھی طرح یہ جانتا ہے کہ یہ نفس پر ہزار کنٹرول کر لے گا, لیکن اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرنا اس کو بہت مشکل ہے. اور جہاں یہ نگاہیں بہکی, پھر یہ نگاہوں کے اثر میں اس کا پورا نفس بھی وہی کام کرے گا. آج یہی حالات ہیں میرے عزیز. اسی لیے دیکھو, مگر ان کو دیکھو جو میرے مصطفیٰ کے دیوانے ہیں. ان کو بار بار دیکھتے رہو, بار بار سنتے رہو. تمہیں جنت کی طرف بھاگنے کا شوق پیدا نہ ہوا تو مجھے پتا نہ. ان کو بار بار دیکھو. اور یہ دنیا داروں کو جتنی بار دیکھو گے دنیا میں جینے کی ہوس بڑھتی چلی جائے گی. نہیں مجھے اور جینا ہے, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے لگو گے. ارے نہیں ابھی تو مرنا نہیں ہے مجھے ابھی اتنا بنگلہ بنانا ہے, مجھے ابھی یہ کرنا ہے. دنیا داروں کو جتنی بار دیکھتے جاؤ گے ہوس بڑھتی جائے گی دنیا میں جینے کی. لیکن ایک بات پکی میں آپ کو بتاؤں, عاشقان مصطفیٰ کو جتنی بار دیکھو گے موت کی تمنا آتی رہے گی, کب آنکھیں بند ہوں گی, کب حضور کا زیارت ہوگی. وہاں مرنے کا ڈر ہی ختم ہو جاتا ہے, موت کا خوف ہی نکل جاتا ہے. اسی لیے میرے عزیزو, یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ اب بچے ہوئے جو زندگی کے دن ہیں کس طرف دوڑتے ہو. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ایک دانشور کی بات مجھے بڑی اچھی لگی تھی. انہوں نے بہت پیارے انداز میں کہا ہے کہ یہ دنیا میں جتنے بورڈ لگے ہوئے ہیں, روڈ پر سائن بورڈ ہوتے ہیں, کہاں کے, پونا کا 140 کلومیٹر, بنگلور کا بورڈ ہے, دلی کا بھی ہوگا, احمد آباد کا بھی ہوگا. ان دانشوروں نے کہا یہ تو سب یوں ہی لگے, سارے راستے قبرستان ہی جاتے ہیں. کوئی راستہ کسی شہر نہیں جاتا, تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہے, لیکن سارے راستے جس راستے پہ بھی چلو پہنچو گے قبرستان. جانا وہیں ہے سب کو. یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ کسی بھی راستے پر جاؤ لیکن آخری منزل تمہاری کہاں ہے؟ وہ قبرستان ہے.
جب وہاں جانا طے ہے میرے عزیزو، کب تک ہم اپنے اس نفس کی غلامی میں رہیں؟ نکل آؤ۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو ایسے داغ چھوڑ جاتے ہیں، ایسے زخم دے جاتے ہیں کہ مرنے کے وقت وہ درد اور وہ ٹیسیں اٹھنے لگ جائیں گی۔ اسی لیے یہ محفلیں بار بار ہم منعقد کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ انسان کی فطرت میں نفس کا غلبہ آتا ہے تو یہ دنیا کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس کو ایک بار نصیحت کرو تو پھر یہ دنیا سے باز آ جاتا ہے۔ تمہارے لیے علاج یہی ہے، ہمارے لیے علاج یہی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ آج ایک بار کوئی مرید ہو گیا تو اب 70 سال بھی وہ باہر بھٹکتا رہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے، نہیں ہوگا، ہوگا۔ بڑے بڑوں کا تقوی بھسم ہو جاتا ہے اس دنیا میں، ماں و شما کسی کام کے نہیں، ہماری تو کوئی اعتبار ہی نہیں۔ بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار جب ٹچ میں نہیں رہتے ان دینی محافل کے یا اللہ کے ذکر کی طرف، تو شیطان ان کے اعمال کھا جاتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ جتنی دور جاؤ گے اتنی دور دین سے بھی ہوتے رہ جاؤ گے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، بکریاں اسی وقت محفوظ ہیں جب وہ جھنڈ میں ہیں، جب وہ اپنی جماعت میں ہیں، اور جب اکا دکا بکری ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے تو ان تنہا بکریوں کا ہی شیر شکار کر لے جاتا ہے، درندے ان تنہا بکریوں کو ہی کھا جاتے ہیں، جھنڈ میں رہی ہوئی بکریاں بچ جاتی ہیں بھیڑ میں۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی تلقین فرمائی اور تاکید فرمائی، علیکم بالجماعہ، تم کو جماعت کے ساتھ رہنا ہے۔ بار بار تمہیں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے گھروں سے بلایا کیوں جا رہا ہے؟ کہ دل کے اندر دنیا کا میل زیادہ نہ بیٹھنے پائے۔ آؤ جھکو اللہ کی بارگاہ میں، میل نکلتا رہے۔ بار بار اس جماعت میں، اس بھیڑ میں کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ کہ دل تمہارا اللہ کی طرف لگا رہے گا، اللہ کی طرف لگا رہے گا۔ ورنہ یہ کتنی بڑی بات ہے، آپ کیلکولیٹ کر لینا۔ میں ایک بات بتا رہا ہوں، امپورٹنسی بتا رہا ہوں اس جملے کی۔ اس دنیا کا حال ایسا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہے سب کو پتہ ہے، سید الانبیاء، معصوم عن الخطا، سید الرسل، امام الاولین امام الآخرین، مالک جنت، مالک رقاب ہم سب کی جانوں کے مالک۔ لیکن اس رسول، کیا آپ سب کو یہ تسلیم ہے کہ نہیں حضور کے ہاتھ میں سارے خزانوں کی کنجی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنتی دروازوں کے مالک ہیں، اس کے باوجود رسول اللہ دعا یہ کرتے تھے کہ اے اللہ تو مجھے میرے نفس کو میرے حوالے 1 منٹ کے لیے بھی مت دینا، ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ۔ رسول جب یہ دعا کرتے ہیں کہ میرے نفس کو میرے حوالے، پلک جھپکنے کے برابر جو وقت ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں لا تکلنی الی نفسی طرفت عین یا اللہ، اے لا، پلک جھپکنے کے برابر کا جو وقت ہوتا ہے، اتنے وقت کے لیے بھی میرے نفس کو میرے حوالے مت کرنا، اے اللہ تو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ۔ اب اس سے آپ امپورٹنسی سمجھو، اندازہ کرو کہ جو سید الاولین والآخرین یہ کہتے ہوں کہ 1 منٹ کے لیے بھی مجھے دنیا کے حوالے نہ کر، تو پھر ہمارا اور آپ کا حال کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہم چند دنوں کے لیے دنیا کے حوالے ہو گئے تو ہمارے اوپر کیا کیا ہتھ کنڈے نہیں آئیں گے، کیا کیا بربادیاں نہیں آئیں گی۔ یہ تو غنیمت ہے میرے عزیزو، ہم ہفتے میں 1 مرتبہ محفل ذکر کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنی مسجدیں ہیں سب کے دروازے کھلیں، اور جس طرح جمعہ میں لوگ کثرت سے حاضر ہوتے ہیں، محفل ذکر میں بھی حاضر ہو کر اپنے دلوں کے زنگ کو دور کیا کریں۔ ورنہ یہ دنیا بہت سخت ترین ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ یوں ہی بریلی کے امام نے نہیں کہا تھا شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، قاتل ڈائن شوہر کش، 3 لفظ ہیں دنیا کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ قاتل ہے یہ، ڈائن ہے یہ، شوہر کش ہے، یہ تینوں سب سے بری حرکتوں والی عورت کے نام ہیں۔ قاتل تو آپ کو پتہ ہے کلر، قتل کرنے والا، دنیا قتل کر دیتی ہے، مرتا تو ہر کوئی ہے نا یہاں پہ، اس سے جتنے لوگ محبت کرتے ہیں سب مرتے ہیں اور اسی کے اندر مرتے ہیں، اوپر جا کے ادھر ادھر جا کے نہیں مرتے، اسی دنیا میں مرتے ہیں۔ اور کتنے تو ایسے ہیں وہ اپنی کمائی ہوئی رقم پہ ہی مرتے ہیں، اپنے بنائے ہوئے مکان میں ہی مرتے ہیں، مرنا اسی دنیا میں۔ اس سے محبت کرنے والے مرتے تو سب ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے، میں آپ سے محبت کر رہا ہوں، آپ مجھ سے محبت کر رہے ہیں، تو محبوب و محب میں ایک بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، آپ اگر میرے محبوب ہیں تو محبوب کبھی اپنے چاہنے والے پر وار تو دور کی بات ہے، ہوا بھی آنے نہیں دیتا، سچی محبت تو یہ ہے۔ لیکن یہ دنیا کیا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ڈائن ہے، ڈائن،
بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے، 4-5 دن باقی رہ گئے ہیں 15ویں شعبان کو، اور اس سال کا چیپٹر کلوز ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، فرشتے لے کر کے جائیں گے، مولا پچھلے سال 15ویں شعبان سے لے کر اس سال کے 14 شعبان تک ان لوگوں نے یہ سارے کام کیے، اب تمہیں پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کیا کیا کیے، تم نے کتنی نمازیں چھوڑی وہ بھی لکھا ہوگا، کتنے روزے تم نے رمضان میں پچھلے مس کیے وہ بھی لکھا ہوگا، کتنے زکوٰۃ دبا کر کون بیٹھا ہے وہ بھی لکھا ہوگا، کتنے تم نے لوگوں کے مال کھائے وہ بھی لکھا ہوگا، کتنوں پر غلط نگاہ ڈالی وہ بھی لکھا ہوگا، کتنوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے وہ بھی لکھا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں تو اس میں لکھی ہوئی ہیں، اور اسی حالت میں اب یہ جانے والے فرشتوں کے ہاتھوں اللہ کی بارگاہ میں۔ رپورٹ جا رہی ہے، تم 1000 چلاؤ رپورٹ تو جائے گی، کیونکہ فرشتے وہ نہیں ہیں جو رشوت لے کر رپورٹ بدل دے۔ ہاں، انکم ٹیکس والے نہیں ہیں وہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ نے جس بات کا انہیں حکم دیا اس میں ایک رتی برابر وہ نافرمانی نہیں کرتے، جس بات کا انہیں حکم دیا گیا وہی کرتے ہیں۔ وہ اپنی ڈیوٹی کے پکے لے کر جائیں گے، ابھی سب کے اعمال لے کے جائیں گے۔ پیچھے گھوم کر کے دیکھ لو سال بھر میں کیا کیا کیے ہو، تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہوگا کس مہینے میں کیا کیا عمل ہوئے ہیں۔ بھول جاتے ہو تو یہ اور ایک بڑا عذاب ہے، اگر گناہ کر کے بھول جاتے ہو تو یہ اور ایک بڑا عذاب ہے، یاد رکھو گے تو آگے کی زندگی اچھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اب رپورٹ جا رہی ہے، ایک کام کر سکتے ہو، رشوت تو نہیں دے سکتے انہیں، کسی طرح کی لالچ بھی نہیں دے سکتے فرشتوں کو، اے فرشتوں میری یہ چیز چھپا دینا، یہ چیز چھپا دینا، کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک چیز ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ اگر تم کرو گے تو برائیوں پر پانی پھیر دیا جائے گا۔ رپورٹ تو وہ لے کر ہی جائیں گے، لیکن 4 دن میں کچھ ایسا کرو کہ اس رپورٹ کے اوپر صرف اور صرف تمہاری نیکیاں ہی درج ہوں، باقی سارے گناہ ویسے ہی مٹا دیے جائیں۔ یہ ہو سکتا ہے آج کے ذکر کو بھی نہایت ہی خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے بعد یہ عہد بھی کرو کہ اے اللہ میں سچی توبہ کے ساتھ تیرے دربار میں آیا ہوں، میں جب جب بھٹکوں، جب جب میرا قدم ڈگمگائے، آج اتنی دعا ہے کہ مولا میرے قدموں کو سنبھال لے اور مجھے دنیا میں ڈوبنے سے بچا لے، جب تک زندہ رہوں اپنی رحمت میں جگہ دے، جب آنکھیں بند ہوں تو دامن مصطفیٰ میں مجھے جگہ عطا کر دے۔ بس اس دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں بچے ہوئے ان دنوں میں نیکیاں کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارکہ تک ہماری زندگی کو اللہ دراز فرمائے۔ دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں امتحانات میں کامیابی کے لیے، جمعہ میں بھی میں نے دعا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی محفل کی برکت سے ہمارے جتنے بچے امتحانات میں ہیں غیب سے مولا ان کو کامیابی عطا فرما، اور خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو ذکر میں آتے ہیں، ان کے لیے میرے دل سے دعا ہے کہ مولا انہیں محروم نہ فرما۔ یہ رب ذوالجلال یہ تیرے ذکر کے نام کی لاج رکھ لے کہ ان بچوں کے دلوں میں یہ یقین پیدا رہے کہ انہیں کامیابی جو ملی ہے تو وہ اللہ کے ذکر کی برکت سے ملی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ایک بار پاس ہوں گے تو پھر اگلی بار دیکھیں محفل بھر جائے گی ویسی، اور انشاءاللہ اگلی بار پھر 12ویں والے ہی رہیں گے، ہاں پھر وہی لوگ رہیں گے جن کا ایگزام آ رہا ہوگا۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، یہاں سے اگر کامیابی ملتی ہے تو اس سے بہتر چیز اور کیا ہو سکتی۔ ہاں میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو یہیں پر لگائے رکھے، اور جو بیمار ہیں مولا ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب محمد